الزهري أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال أنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ وَتَقُولُونَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ لَا يُحَدِّثُونَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمثل حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار کو کیا ہوا ہے کہ وہ ابو ہریرہ کی طرح حدیثیں بیان نہیں کرتے، یعنی صحابہ نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روایات بیان کرتے ہیں۔ آج بھی جتنی زیادہ حدیثیں ملتی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی بات ہوئی کہ بعض صحابہ نے کہا کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے، جبکہ بنسبت ابو ہریرہ کے انصار اور مہاجرین جو ہیں یہ اتنی زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا، فرمایا کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ میں بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہوں اور میرے بھائی مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغُلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی مہاجرین جو ہیں وہ بازار میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں، یعنی مہاجرین جو صحابہ تھے وہ تجارت کا کام کیا کرتے تھے، بازار میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہوں، یعنی کہ میری حدیثیں بیان زیادہ کرنے کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، اور جو مہاجرین ہیں وہ خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے کام کاج میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، اور میں اپنا پیٹ بھرنے پر قناعت کرتا ہوں، یعنی مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے خرید و فروخت کرنے کی، کام کاج کرنے کی، بس میں حضور کی بارگاہ میں رہتا ہوں، تو حضور جو فرماتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں، تو اس لیے میں بیان کرتا ہوں۔ تو میری بنسبت جو مہاجرین صحابہ ہیں وہ کام کاج میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے جتنی حدیثیں میں سنتا ہوں حضور سے اتنی وہ نہیں سن سکتے، یعنی میں ہر وقت موجود رہتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے جو بات حضور فرماتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں، تو وہ غائب رہتے ہیں۔ علی ملء بطنی فاشہد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا۔ فرمایا کہ میں اپنے پیٹ پر قناعت کرتا ہوں پیٹ بھرنے کی حد تک، یعنی کہ میں صرف کھانے کی حد تک رہتا ہوں، جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے، زیادہ کا لالچ طمع میں نہیں کرتا، اور جب میرے وہ بھائی غائب ہوتے ہیں حضور کی بارگاہ سے تو میں حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہوں، حضور جو فرماتے ہیں وہ میں سن لیتا ہوں، وَأَحْفَظَ إِذَا نَسُوا، اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ وَكَانَ يَشْغُلُ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ إِمْرَأً مِسْكِينًا مِّن مَسَاكِينِ الصُّفَّةِ أَعِي حِينَ يَنْسُونَ۔ اور فرمایا کہ جو انصار صحابہ ہیں، یہ مہاجرین کی بات کی کہ وہ خرید و فروخت کے معاملے میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں رہ سکتے، اور دوسرے جو انصار صحابہ ہیں وہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے ہیں، وہ بھی حاضر نہیں رہ سکتے، تو جب وہ غائب ہوتے ہیں تو میں حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتا ہوں، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا ہوں،
جو حضور فرماتے ہیں میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بتائی کہ میں صفہ میں سے، صفہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین ہوں، یعنی کہ اصحاب صفہ ایک چبوترا ہے، آج بھی آپ دیکھیں مسجد نبوی میں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہ مدرسہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا تھا صحابہ کے لیے کہ یہاں صحابہ تعلیم حاصل کریں۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سے، اصحاب صفہ کے مسکینوں میں سے ایک مسکین مرد تھا، اور میں یاد کر لیتا تھا جو بھی حضور فرماتے تھے۔ وقد نسو، اور جب بھول جاتا تھا۔ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث یحدثہ انہ لن یبسط احد ثوبہ حتی اقضی مقالتی هذه ثم یجمع الیہ ثوبہ الا وعا ما اقول فبسطت نمرتن علی حتی اذا قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادریں، اپنا کپڑا زمین پر بچھا دو، اور کوئی بھی اس وقت تک اپنا کپڑا زمین سے نہ اٹھائے جب تک میں اپنی بات مکمل نہ کر لوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں یاد کر لیتا تھا اور کچھ بھول بھی جاتا تھا، یعنی اتنی زیادہ حدیثیں سنتے تھے حضور سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کچھ باتیں ذہن سے نکل جاتی تھیں، حافظہ کمزور بھی ہو جاتا تھا، کچھ باتیں بھول جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضور نے حدیث بیان فرمائی اور حضور نے فرمایا کہ اپنے کپڑے زمین پر بچھا دو، اور جب تک میں اپنا کلام مکمل نہ کر لوں اس وقت تک کوئی بھی بندہ زمین سے اپنا کپڑا نہ اٹھائے، اور جب میں مکمل کر لوں تو پھر اس کپڑے کو اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ ملے، اپنے سینے کے ساتھ لگائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کمبلی تھی جو میں نے اپنے اوپر اوڑھی ہوئی تھی وہ میں نے اٹھا کر زمین پر بچھا دی۔ اللہ اکبر۔ حتی اذا قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ جماعتها اذا صدری فما نسیت من مقالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک من شیء۔ تو جب میں نے اپنی چادر زمین پر بچھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات مکمل کر لی تو میں نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے پر ملی، اپنے سینے کے ساتھ لگائی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات نہیں بھولا، یعنی کہ وہ چادر اپنے سینے پر ملنے سے میرا حافظہ جو ہے یہ تیز ہو گیا، قوی ہو گیا۔ تو مین وجہ جو ہے حدیثیں بیان کرنے کی وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے میرا حافظہ تیز ہو گیا اور میں کوئی بھی بات بھولتا نہیں، حضور جو فرماتے ہیں وہ لفظ بلفظ میں یاد کر لیتا ہوں، اور اتفاقاً قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے وہ باتیں مجھے یاد ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر زمین پر بچھوائی اور پھر کہا کہ اس کو اپنے سینے پر مل دو، سینے پر ملی تو اس کے بعد مجھے تمام حدیثیں یاد رہتی ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ بھول جاتے تھے، تو خود حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں، تو آپ کچھ فرمائے میرے ساتھ، مہربانی کریں تاکہ میں حدیثیں نہ بھولوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر زمین پر بچھاؤ۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نے چادر زمین پر بچھائی تو فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کو اٹھا کر اپنے سینے پر لگا دو۔ پس سینے پر میں نے ملی تو میرا سینہ جو ہے وہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا، اور اس کے بعد میں جو بھی بات سنتا تھا وہ میرے دل و دماغ میں نقش ہو جاتی تھی، میں کوئی بھی بات نہیں بھولتا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے، مہربانی ہے، کرم نوازی ہے کہ در مصطفیٰ سے کوئی بھی سائل کبھی خالی نہیں لوٹا۔ جس صحابی کی جو تمنا تھی، جو خواہش تھی، جو دل میں بات لے کر آتا تھا، اس کی وہی خواہش، وہی تمنا، وہی بات در مصطفیٰ سے پوری ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی سائل در مصطفیٰ سے کبھی مایوس نہیں لوٹا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ نہیں سنا،
یعنی کہ کوئی بھی سائل آتا تھا وہ جس طرح کا سوال کرتا تھا، جو بھی مانگتا تھا حضور اس کو وہی عطا فرماتے تھے. کبھی لا کا لفظ حضور کی زبان پر نہیں آیا کہ یہ چیز میرے پاس نہیں یا یہ چیز میں نہیں دے سکتا. جس نے جو مانگا حضور نے اس کو وہی عطا کیا. آج بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے ذریعے سے اللہ سے مانگا جائے، جو کچھ مانگا جائے، جس طرح مانگا جائے، حضور کے صدقے میں اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. فقط بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کمزور ہو چکے. ہم آج مانگتے بھی ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے. اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے.